كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام للإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على نعمه الظاهرة والباطنة. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة ليس في وجهه مضغة لحم. محترم حضرات، اس سے پہلے درس میں کتاب الزکوٰۃ باب الصدقۃ التطوعی میں پر گفتگو ہو رہی تھی، اور صدقات، نفلی صدقات کے فضائل اور اس کے دینے کی ترتیب سب کچھ اس سے پہلے بیان ہو چکا ہے، اور بات آ کے رکی تھی اسی باب میں کہ جہاں اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو صدقہ کرنے کی فضیلت اور رغبت بتائی ہے، رغبت دلائی ہے، فضیلت بیان کی ہے، ترغیب ہے، وہیں صدقہ مانگنے والوں کے لیے یا بلا ضرورت مال اکٹھا کرنے کے لیے سوال کرنا، اس کی بھی بڑی مذمت اور بڑی وعید آئی ہوئی ہے۔ انسان کو اس سے بچنا ضروری ہوتا ہے۔ اس سلسلے میں ابتدائی حدیثیں گزر چکی تھیں۔ ایک حدیث عبداللہ بن عمر کی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا: ما یزال الرجل یسأل الناس، آدمی مانگنے کا ایک اپنا دھندا بنا لیتا ہے، عادت بنا لیتا ہے، برابر وہ سوال کرتا رہتا ہے، حالانکہ اس کی ضرورت پوری ہو چکی ہے، لیکن اس کی عادت بن گئی ہے سوال کرنے کی، حتی یأتی یوم القیامہ، یہاں تک کہ وہ شب قیامت کے دن آئے گا تو اس کے چہرے پر گوشت نہیں ہوگا، گوشت چمڑا ختم ہوگا، یہ ہڈیاں ایسے کھلی ہوں گی۔ یہ اس بات کی علامت و نشانی ہوگی کہ یہ ایسا انسان ہے جو بلا ضرورت لوگوں سے سوال کرتا تھا، مانگتا تھا، جس کو اپنے یہاں کہتے ہیں بھیک مانگنا، اردو میں بھیک مانگنا۔ یہ نہایت بدترین، نہایت بدترین جرم ہے اور بدترین یہ گناہ ہے۔
ذرا سوچیں کتنا بڑا جرم ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو قرار دیا بلا ضرورت کام چل رہا ہے، ضرورت پوری ہو رہی ہے، لیکن پھر بھی مقصد ہے کہ بھائی مانگ مانگ کر کے مال ذرا بڑھائے، اکٹھا کرے، اور کبھی سوال کا دروازہ بند نہیں ہوتا. اور اس نیت سے جو سوال کرنا چاہتا ہے تو اللہ کے رسول نے فرمایا ما فتح عبد مسألتن، کوئی بندہ جب سوال کا دروازہ کھولتا ہے تو پھر کبھی اس کا دروازہ بھیک مانگنے کا دروازہ اللہ بند نہیں کرتا ان کا. اس لیے اس وعید سے بچیں کہ جو انسان بلا ضرورت کام چل رہا ہے ذرا تنگی کے ساتھ، پریشانی کے ساتھ، لیکن پورا ہو جا رہا ہے. اب اگر کوئی انسان اس کو دھندا بنا لے تو قیامت کے دن وہ آئے گا تو اس کے چہرے پر گوشت نہیں ہوگا. دوسری حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے، جس میں وضاحت ہے کہ کن کا یعنی کس قسم کا سوال کرنا اور یہ مال مانگنا کس کے لیے ناجائز ہے اور اس وعید کے مستحق کون ہے، اس کی وضاحت. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من سأل الناس اموالهم تکثرا، جو شخص لوگوں سے مال مانگتا ہے، سوال کرتا ہے، مقصد یہ ہوتا ہے کہ تکثرا کتنا زیادہ مال اپنا بڑھائے. انسان مال اکٹھا کرتا ہے، بڑھاتا ہے، جائیداد پراپرٹی بناتا ہے، لیکن مانگ کر کے. اللہ نے فرمایا فَكَأَنَّمَا يَسْأَلُ جَمَرًا، تو سمجھو کہ وہ انسان اصل میں مال نہیں مانگ رہا ہے بلکہ جہنم کی آگ کا انگارہ مانگ رہا ہے. فَلْيَسْتَقِلْ أَوْ لَيَسْتَقْسِلْ. اب آدمی اللہ کے سبحانہ میں نے بتا دیا انجام کیا ہے، اب آدمی خود سوچے، اپنا فیصلہ کرے، چاہے تو جہنم کی آگ زیادہ اور چاہے تو کم کرے. یہ آدمی کی اپنی مرضی ہے. یعنی یہ اللہ کے رسول نے بطور تحدید اور وعید کے، جیسے کہتے ہیں جو مرضی ہو تم کرو، ہم تمہارے ذمہ دار نہیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ اجازت ہو رہی ہے، بلکہ کیا ہے، ڈانٹ پھٹکار ہے. اس حدیث کو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے. اس وعید سے، یہ جو وعید اس میں بیان کی گئی، اس سے اندازہ کیا لگا؟ عام طور پر لوگ خیال نہیں کرتے، آگ کا انگارہ اکٹھا کر رہا ہے، یعنی جتنا سوال کرے گا اتنا ہی زیادہ جہنم کی آگ اس کے لیے بڑھتی جائے گی. اسی سے بہت سارے اہل علم نے ایک بڑا فقہی مسئلہ استنباط کیا، وہ یہ کہ، اور لوگ اس کو نہیں سمجھتے، بلا ضرورت انسان مال بڑھانے کے لیے مانگنے کا ایک سلسلہ شروع کر دیا ہے، دھندا بنا لیا ہے، یہ اس کا رزق حرام کا ہے، یہ حلال کا نہیں ہوگا. اور کوئی اس کو حرام نہیں سمجھتا بلا وجہ. ہاں، ایک انسان اللہ تعالیٰ نے اتنا دیا ہے یا لوگوں نے اتنا دے دیا
اس کا کام پورا ہو جاتا ہے، اس کا کام چل جاتا ہے. ضرورت پوری ہو رہی ہے. اب انسان بلا وجہ اپنی ضرورت بڑھاتا جاتا ہے تو الگ سی چیز ہے، لیکن ضرورت پوری ہو رہی ہے. اب اگر وہ انسان سوچتا ہے فلاں نے مکان بنا لیا، فلاں نے اتنی جائیداد پراپرٹی خرید لی، ہم جہاں تھے وہیں رہ گئے. اب اپنے مال کو بڑھانے، اپنی جائیداد پراپرٹی بنانے کے لیے اس نے کیا کیا ہے؟ مانگنے کا دھندا اپنایا ہے. اور ایسے آج اس معاشرے میں بہت ملیں گے، بہت ملیں گے. اب اس کا رزق جو مانگ رہا ہے، مال اپائے گا، وہ حلال کا ہوگا کہ حرام کا ہوگا؟ کھائے گا، کھلائے گا، تو آخر وہ ہے کیا، حلال کہ حرام؟ تو بھائی اتفاق علماء یہ کہتے ہیں حرام ہے. کیوں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وعید سنائی ہے کس کی؟ جہنم کے آگ کی. ان حدیثوں سے جوڑو، ان حدیثوں سے جوڑو اس کو. مثلا آپ لوگوں نے برابر حدیث پڑھی ہوگی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ہمارے پاس دو آدمی کیس لے کے آتے ہیں، ایک مدعی ہے، دوسرا مدعا ہے، اور دونوں کہتے ہیں یہ زمین یعنی یہ چیز ہماری ہے. حدیث یاد آ گئی نا دونوں. اور ان میں ممکن ہے کہ جو جھوٹا ہو بات کرنے میں بہت تیز و ترار ہو، اپنی جھوٹی بات بھی حق ثابت کر دے رہا ہے. تو اللہ سبحانہ فرمایا ہم تو ظاہر کے مکلف ہیں. کس کے مکلف ہیں؟ یاد رکھنا آج کتنا حرام چیزوں میں لوگ مبتلا ہیں، حرام خاص طور پر زمین اور جائیداد پراپرٹی کے معاملے میں. ہر جگہ انسان بچ جاتا ہے، لیکن زمین وغیرہ میں انسان بہت کمزور ہے. ہڑپ کر لینا، غصب کر لینا کوئی بات نہیں. اللہ سے فرماتے ہیں بات کرنے میں بڑا تیز و ترار ہے. ہم تو ظاہر کے مکلف ہیں کہ اس نے اپنے بات اپنے دلائل سے ثابت کر دیا کہ ہم اس کے ہمارا ہے. سامنے والا کمزور ہے بیچارہ، وہ ثابت نہیں کر پا رہا ہے. تو اب تو دنیا کا ہر قاضی کیا کرے گا؟ وہ پہلے کا. کیوں؟ حالانکہ وہ اس کا مستحق نہیں ہے، وہ بات کرنے میں بہت ہی تیز ہے. لیکن اللہ سبحانہ میں تو فیصلہ دے دیا اس کے حق میں، لیکن اگر اس نے غلط بیانی سے ہم سے فیصلہ کروا لیا ہے، اس کا حق نہیں، حق دوسرے کا ہے، تو یہ نہ سمجھ لے کہ میں نے اس کے حق میں فیصلہ کر دیا تو اس کے لیے حلال ہے. میں اس کو جہنم کی آگ کا ایک ٹکڑا دے رہا ہوں. اللہ اکبر. یعنی جو میں نے دیا سمجھو جہنم کا ایک ٹکڑا اس کو دیا. کتنی شدید وعید ہے، دیکھیں جہنم کی خبر دی. اور تقریباً یہاں اس حدیث میں یہی جہنم کا آگ کا انگارہ، جہنم کا انگارہ وہ اکٹھا کرے، چاہے اب زیادہ کرے یا کم کرے. ایک حدیث. یہیں سے اب آپ ذرا حالات حاضرہ پر غور کریں. آج ہمارے ملکوں کے اندر زمین غصب کرنے میں لاٹھی، پیسہ، افراد اور جھوٹے گواہ بھی مل جاتے ہیں. تم غریب ہو، مظلوم ہو، تو شاید گاؤں میں تمہارا کوئی گواہ نہیں، اور یہ مالدار ہیں، باطل ہیں، تمہاری زمین ہڑپ کر رہے ہیں، تو ان کی آدھا گاؤں ان کے ساتھ ہوگا، وہ گواہی دے دے گا آپ کے خلاف. اب آپ ذرا سوچئے. اب کچھ نہیں، میرا خیال ہے ہم اپنے بارے میں سوچیں، اپنے خاندانی لوگوں کو، اور آپ بھی سوچیں اپنے خاندان، اپنے پڑوس کے لوگوں نے کیا 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 ہے. ہم تو دیکھ رہے ہیں، نہیں بتاتے واللہ، نہیں کہتے، لیکن کبھی دل چاہتا ہے معاف کر دے، کبھی بڑا غصہ آتا ہے. دن دہاڑے آدمی، دن دہاڑے غصب کر کے کوئی بنا لیتا ہے، ہڑپ کر لیتا ہے. کسی نے مکان کھڑی کر دی، کسی نے دیوار کھڑی کر دی، واللہ ایسے ہی.
اب آپ سوچئے جب اللہ کے رسول کا فیصلہ اگر اس نے اللہ رسول سے غلط فیصلہ اپنے حق میں کروایا تو اس کے لیے وہ چیز حلال نہیں حرام ہے، تو یہ ہمارے ہاں کا وکیل اور کورٹ اور جج اس کو کھلا پلا کے فیصلہ کروا لیں گے تو کون سی حلال ہوگی وہ؟ تم کو نہیں تجربہ ہوگا، ان لوگوں سے پوچھو، ہم سے پوچھو کیسے ہوتا. تم لوگ بہت نصیب والے ہو، ان سارے کیا کہتے ہیں ہو جھنجھٹ سے پاک ہو. نہیں تو پاس میں چچا ہو، سکا بڑے بھائی ہو، کزن ہو، انکل ہو، پتہ نہیں کیا کیا دراز سوچو. اور شاید کہ تم کو بھی تجربہ ہوگا، کچھ نہیں تو کم سے کم پڑوس والوں کے ساتھ مکان بنانے لگیں، زمین کے درخت لگانے لگیں. زمین کسی کے ہڑپ کر لینا آسان سی بات ہے. دنیا کا نہیں بتا سکتا، انڈیا کا قانون ہے، دیکھو غصب کرنے کا طریقہ. دنیا کا یہ قانون ہے کہ اگر کسی نے اپنے گھر کا دروازہ کھولا ہے تو اس کے دروازے کے سامنے آپ کی زمین ہے تو پتہ 10 فٹ یا 10 میٹر آپ کو زمین اس کو چھوڑنی. مانو کاروبار میں ایسے کا. تو اب کیا کرتے ہیں لوگ؟ مکان بناتے ہیں، اپنا مین گیٹ ادھر ہے اور ایک گیٹ دروازہ ادھر کھول دیتے ہیں. مقصد یہ ہوتا ہے کہ جب دروازہ کھل جائے بھائی وہاں تک. اب دنیا کے ہر انسان کا بھائی دروازہ اس کا ہے تو اس کے لیے راستہ چاہیے، ہوا پانی چاہیے، بیوی بچے نکلیں. تو اب 10 فٹ زمین مربع، میں نے کہا 10 فٹ کچھ زیادہ ایسے 10 فٹ زمین اب چھوڑنی پڑے گی آپ کو. اب اس کا دروازہ آپ بند نہیں کر سکتے. پتا نہیں تم لوگوں کے یہاں ہے کہ نہیں، یہ قانون ہے. لوگ کھول لیتے ہیں تاکہ ایک چھوٹا 10 فٹ مربع رہے گی، اس میں ایک صحن گیر لیں گے یا دیوار کھینچ دیں گے ہمارے سے. آج شاید اسی لیے زمین کے معاملے میں سب سے زیادہ بے ایمانی کسان کرتا ہے. کسان اور دیہات کے لوگ، سمجھئے نا. اسی لیے سید عبداللہ الہ آبادی رحمۃ اللہ علیہ جو بہت بڑے عالم گزرے ہیں، شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں میں، اور ماشاء اللہ یہ بنگال میں جو کتاب و سنت پہ اتنا لوگ چلنے والے ہیں، ان کی دعوت سید عبداللہ مووی الہ آبادی. ہاں اللہ اکبر. یہ جب دلی سے پڑھ کر کے آئے حدیثیں، یہ سب حدیثیں پڑھی تو ان کے باپ زمیندار تھے. باپ کے ساتھ کھانا نہیں کھایا انہوں نے. اور دیکھو باپ کے ساتھ رہے نہیں، وہ زمیندار تھے اور بالکل الگ ہو گئے. آ کر کے دوسری جگہ جھوپڑا بنا کر کے رہے، دین کا کام کرتے رہے، لیکن باپ کے ساتھ نہیں رہے. کیوں؟ زمیندار ہے، پتہ نہیں کتنے لوگوں کی زمین دائیں بائیں دبا کر کے. اللہ. تو دوستو بات یہاں سے چلی تھی کہ اس حدیث سے پتہ چلا صرف مال اکٹھا کرنے کے لیے، مال بڑھانے کے لیے بلا حاجت، بلا ضرورت. اور ضرورت دو طرح کی، ایک ہے ضرورت واقعی ضرورت، دوسری ضرورت بنائی ہوئی ہے. خواہشات، ضرورت انسان اپنے سے بناتا، نہیں بھائی اتنا ہونا جائے تو فلاں کام ہو جائے گا، یہ ضرورت نہیں ہے. ضرورت سے مراد جس میں آپ کی زندگی گزر جا رہی ہے، نمک روٹی جھوپڑا جس میں گزر جا رہی ہے. اللہ تعالیٰ صبر کریں، کیا خبر. واللہ میں بتاؤں تعجب کریں گے، ہماری بچپنے کی زندگی جو ہے، جو ہندو دیکھتے تھے، سمجھیں نا، جب اللہ تعالیٰ نے مدینہ یونیورسٹی پڑھنے کے لیے بھیج دیا، پورے گاؤں کے علاقے کا پہلا آدمی میں تھا، بڑا چرچا ہوا، اور پلین کا سفر. تو اللہ، ہم اب وہاں سے پڑھ کر کے آتے تو ہندو کہتے دیوتا جا رہا ہے، وہ کہتے رام کی مرضی. یہ ہل چلانے والا بچہ، ایک کسان کا کام جو ننگی پیر یہاں رہتا تھا، اب پلین پر اڑ رہا ہے. دیکھو انسان. علاقے کے ہندو جو تھے، جو بچپنے سے جانتے تھے، ان کو بڑی حیرت ہوتی، کیا پتا کہ کب اللہ تعالیٰ آپ کی تنگی میں صبر کریں، حلال پر رہیں، قائم رہیں.
کب اللہ تعالی آپ کے ہو سکتا ہے تم لوگ بھی ایسے گزرے ہو بچپنے کے حالات. ابھی واللہ یہ ہندوستان کا مشہور شہر بہار کا کشن گنج, یہ بالکل بنگال اور بہار کے بارڈر, وہاں کچھ لوگ ملے مدینہ یونیورسٹی کے فضلاء, واللہ داستان سناتے تھے تو رونے لگتے تھے اپنے گھر کے. کہتے ہیں کہ ہمیں نہیں یاد ہے کہ یہاں پوری ہفتے بھر کبھی رات کو کھانا کھا کر کے سوئے ہوں, غربت تھی. کہتے ہیں وہی کبھی کبھار چاول تھوڑا سا پکتا تھا, ہے دوپہر کو کھا لیے تو شام کو نہیں ملتا تھا. اور آج جو ہے بڑی بڑی جائیداد کے مالک بنے ہوئے ہیں. اپنا قصہ بتایا. اور باپ دیندار تھا, کبھی مال اکٹھا کرنے کے لیے صبر کرتا رہا تنگی میں. کیوں؟ 2 وقت کی روٹی کھا لے گا, تیسری وقت کی نہیں کھائے تو انسان زندہ رہ جاتا ہے, ہو جاتا ہے نا. انسان کی فطرت ہے, اگر ایک وقت بھی اچھی طرح پیٹ بھر کے کھا لیا تو 24 گھنٹہ اپنا کسی نہ طریقے سے. دیکھو کبھی انسان ٹھان لیا کہ نہیں ہم کو نہیں کھانا ہے, کھا لیا اب رات کو نہیں ملنا ہے تو بھوک بھی نہیں لگے گی, صبر ہو جاتا ہے. اور اس کا طریقہ رمضان میں سحر کے وقت کھایا اور ٹھان لیا کہ نہیں اب سورج نہ ناشتہ مل رہا ہے نہ دوپہر کا کھانا ہے, سورج غروب ہو رہے کچھ نہیں, تو 80% لوگوں کو دیکھو کہتے ہیں کیسا دن گزر جاتا ہے پتہ ہی نہیں چلتا. اپنے اوپر ذرا قیاس کرو. تو انسان اگر ٹھان لے تو نہیں, تو ایسے لوگوں کو دیکھا کہ واقعی داستان بتاتے تو ترس آتا تھا, ہم کو بھی رونا آتا کہ اتنی غریب آدمی. اور آج مدینہ یونیورسٹی سے پڑھ کر کے آئے, آج دولت کی ریل بیل, اور تعجب کریں گے ابھی وہی لوگ پچھلے سفر میں جب گیا تھا پر سال, تو بہترین قسم کا ہاسپٹل اپنا بنا رہے ہیں مین سٹی کشن گنج کے اندر, مسلم ہاسپٹل. اور یہ ڈاکٹر کون ہے مالک اس کا؟ وہی یہ جو کہتا ہے کہ اکثر بیشتر رات کو بھوکا پانی پلا کر کے امی سلا دیتے تھے. آج اتنی بڑی سٹی میں 5 منزلہ ہاسپٹل, اور ماشاء اللہ کیا پوچھنا, سارے انتظامات, چیک اپ, ایکسرا, ساری چیزیں سب. اتنی طبیعت خوش ہوئی, ہم کو بلایا آفس میں بیٹھایا تو پوری داستان کرنے کی کہ شیخ آپ سے بڑی محبت کرتے ہیں. کہاں سے؟ کبھی کلکتہ میں تاریخ اہل حدیث پر پروگرام ہوا تھا, کوئی پاک سرکس میدان, یہ بہت مشہور وہاں کا, یعنی رولا بھی اس کے سامنے کچھ نہیں, جتنا بڑا وہ پاک سرکس میدان ہے, اور بہت چاروں مدور ایسے. تو اس میں ہوا تھا تو کہتے ہیں وہ تقریر آپ کی سنی تھی تب سے ہم آپ سے محبت کرتے ہیں. اور وہ کیا کہتے ہیں بڑی وی پی آئی انداز سے ہاسپٹل میں لے گئے, سب سے تعارف کروایا. اور آدمی کون؟ وہی یہ جو کہتا ہے کہ بھوکا سوتا. کب حالات بدل جائیں کچھ نہیں. ہاں اسی لیے میں نے کہا ضرورت سے مراد اضطراری کیفیت جس پر انسان کا گزارا نہ ہوتا ہو. اگر بلا وجہ بلا ضرورت مانگا تو یہ گناہ کبیرہ ہے, کھائے گا تو حرام کھا رہا ہے, اولاد کو حرام کھلا رہا ہے. یہ مسئلہ کہاں سے اہل علم نے اخذ کیا؟ فَإِنَّمَا يَسْأَلُ جَمَرًا, وہ مال نہیں سوال کر رہا ہے, جہنم کا انگارہ لوگوں سے سوال کر رہا ہے, مانگ رہا ہے. اس سے پتا چلا کہ حرام ہے. اور دلیل اس کو آپ جوڑیں کس سے؟ جو اللہ کے رسول کے سامنے آیا. دوسری حدیث وہ بھی واقعہ یاد رکھیں. اللہ اکبر. یتیم کا مال کسی نے کھایا, ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما فانما یأکلون فی بطونہم نارا ویصلون سعیرا. دیکھیں حرام مال کھانا اللہ نے یہاں نہیں کہا کہ حرام کھا رہا ہے. غور کریں اس حدیث کو جو نا, یہاں حدیث میں کیا ہے؟ فإنما يسأل جمرا,
وہ آگ کا انگارہ لے رہا ہے. اور وہاں جو لوگ یتیم کا مال ناحق کھاتے ہیں تو وہ مال نہیں کھا رہے بلکہ جہنم کی آگ. آگے بات سمجھے نا. تو پتہ چلا کہ یہ کبائر گناہوں میں سے ایک کبیرہ گناہ یہ بھی ہے کہ بغیر کسی شدید حاجت کے کسی سے مال دار بننے یا اپنے مال کو بڑھانے کی غرض سے کسی سے سوال کرنا، دھندا بنانا، پیشہ بنانا، نعوذ باللہ من ذالک، اس کو گناہ کبیرہ قرار دیا گیا. اور اس حدیث اس کی بڑی شدید وعید ہے. اور دیکھو آج بہت ضرورت ہے، ہم اور آپ تو خیر گھر میں رہتے ہیں یا مسجد میں، مارکیٹ میں جائیں اور کہیں آفس دکان پر بیٹھیں، پھر جو مانگنے والے آتے ہیں تب اندازہ لگے کہ آج کتنا بڑا طبقہ اس حرام خوری میں مبتلا. حرام خوری میں کتنے لوگ مبتلا ہیں، کتنے لوگ، اور اپنا اپنا حق سمجھتے ہیں. اور برے صغیر کے اندر یہ جھوٹے پیروں کا جو چکر ہے وہ بھی ذرا دیکھو. مزاروں پر بیٹھے ہوئے لوگ ایک آمدنی کا ذریعہ بنا رکھا ہے، دینا ہی دینا ہے، بغیر دیے ہوئے حاضری بھی انسان کا کوئی مال کی کمی نہیں. اتنا ہے اس لیے دیکھیں ہندوستان کی درگاہیں کوئی کم مالدار نہیں ہوتی. جو ٹرسٹ ہوتا ہے اتنی آمدنی ہوتی ہے، سب غریبوں سے وصولتے ہیں، کہتے سب آقا کھلا رہے ہیں. یہ ہوتا ہے نا، سب آقا کھلا رہے، آقا نہیں، سب غریبوں کا خون چوسا جا رہا ہے، مانگا جاتا ہے. اس سے ہمیں بچنا چاہیے. اگلی حدیث وعن الزبیر ابن العوام رضی اللہ تعالی عنہ. زبیر ابن العوام نبی علیہ السلام کے پھوپھیزاد بھائی. زبیر ابن العوام رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ اللہ رسول نے فرمایا لَأَن يَأْخُذَ أَحَدُكُمْ حَبْلَهُ فَيَأْتِي بِحُزْمَةِ الْحَطَبِ عَلَى ظَهْرِهِ فَيَبِيعَهَا فَيَكُفُّ اللَّهُ بِهِ وَجْهَهُ فَيَكُفُّ اللَّهُ بِهَا وَجْهَهُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَن يَسْأَلَ النَّاسَ آتوہ او منعوہ. رواہ البخاری. دیکھیں یہ زبیر ابن العوام رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سنا، آپ نے فرمایا کہ لَأَن يَأْخُذَ أَحَدُكُمْ حَبْلَهُ فَيَأْتِيَ بِخُزْمَةِ النَّاسِ عَلَى ظَهْرِهِ. ایک انسان لکڑیوں کا گٹھر رسی میں باندھ کر کے اپنی پیٹھ پر لے کر کے آئے اور اس کو بیچے، اور اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اپنے چہرے کو، اپنی عزت کو اور اپنی ذات کو جہنم کی آگ سے بچا لیتا ہے. ٹھیک ہے نا، اپنی عزت بچایا. کس کے ذریعے بچایا؟ لکڑی کاٹ کر کے لاتا ہے. یہ کتنا مشکل کام ہے. اور واللہ کیا خیال ہے آج کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں؟ یعنی کچھ لوگ بچارے ہیں کرتے ہیں نا. دیکھو واللہ میری بڑی حیرت، آپ لوگ تو نہیں دیکھے ہوں گے، ہندو ہی صحیح لیکن اپنی عزت تو بچا رہے ہیں. جھارکھنڈ میں بہار سے جیسے آپ نکلیں گے، جھارکھنڈ میں کوئلے کی کان بہت ہے، کوئلہ. اچھا کبھی تجربہ نہیں، راستہ ایسے ہموار نہیں ہے،
کہیں کہیں راستہ ایسے اوپر بالکل اوپر چڑھنا پڑتا ہے. واللہ اتنا دکھ ہوا اس دن ان کی غربت دیکھ کر کے. وہ بیچارے ننگے بدن اور زیادہ زیادہ رات کو چلتے ہیں. اوپر سے ٹھنڈا، روڈ پر ٹریفک کم ہو جاتی ہے. سائیکل ہوتی ہے اور سائیکل یہی ہوتی لیکن اس میں کچھ کیریل وغیرہ لوہا باندھ کچھ اور دونوں طرف وہ باندھتے ہیں. ایک بڑا کوئلہ وزنی ہوتا ہے، پتھر کا ہوتا ہے نا کوئلہ، اوپر کیریل پر، اور 1 کنٹل اس کے اندر سائیکل کے اس کے اندر، اور ایک اوپر جتنا ہو سکتا ہے لاتے بیچارے، اور سائیکل چلا کر کے آتے کھینچ کر کے. بیٹھتے نہیں، بیٹھنے کوئی جگہ نہیں ہے. واللہ میں نے دیکھا جب اوپر لے کے چڑھنے لگتے ہیں بیچارے، ان کا رزق کس قدر حلال ہے. کبھی صاحب کا نہیں پڑا ہوگا. رات کو سفر کریں، 4 بجے چلے جا رہے ہو، 12-1 بجے ہوئے ہیں، تو وہ اپنی سائیکل لے کر کے ایسے اوپر کی طرف چڑھ رہے ہیں بیچارے. ابھی کوئلہ کان سے خریدتے ہیں سستے میں اور سائیکل پر لاد کر کے لے کے جاتے ہیں، گاؤں میں بیچتے ہیں. اسی پر ان کا گزارا ہے غریبوں کا. ایک عجیب سا منظر ہے. وہ 10, 20, 25, 50 آدمی رات کو ایک ساتھ ایسے چلتے ہیں. اور میں نے اندازہ لگایا کہ رات کو اس لیے چلتے ہیں کہ ایک تو دن میں آئے ہوں گے، وہاں خریدیں گے، دوسرے کی گاڑی وغیرہ رات کو ذرا کم ہو جاتی ہے اور ٹھنڈا ہوتا ہے تو لے کر کے چلنا آسان. اس حدیث کو ذرا دیکھو. اللہ رسول فرماتے ہیں ان لوگوں سے عبرت اور نصیحت حاصل کرنا چاہیے جو لوگوں کے پاس جا کر کے مسجدوں میں یہاں وہاں بلا وجہ اکٹھا کر رہے ہیں. اللہ رسول نے فرمایا اگر تم میں سے کوئی انسان اپنی رسی لے، جنگلوں میں جا کر کے لکڑیاں کاٹے اور کندھے پر لاد کر کے لائے اور اپنی عزت بچائے، اللہ تعالیٰ کی توفیق مانگے، لائے، بیچ کر کے اپنے گھر کا خرچہ چلائے، خود کھائے، بچوں کو کھلائے، خیر لہ، یہ اس کے حق میں بہت ہی بہتر ہے، من ان یسأل الناس، کہ لوگوں سے سوال کرے، آتو ہو، اب لوگوں کی مرضی لوگ دیں یا لوگ نہ دیں. اس ذلت اور بے عزتی سے وہ لکڑی کاٹ کر کے گزارا کر لینا وہ عزت ہے. آج یہ اپنے ہاں بھی جنگلوں میں، خاص طور سے تمہارے ہاں جنگلوں میں اور نیپال پہ گزرو تو انسان لکڑی کاٹ کر کے کندھے پر رکھ کے باندھ کر کے لے کے چلا جا رہا ہے بیچارہ. جی نیپال کے بارڈر پر دیکھے جن کی جنگل سے صبح سے پیسنجر ٹرین سب چلتا ہے نا، ہاں، تو صبح آتا ہوگا ٹرین سے جنگل میں جا کے لکڑی کاٹ کر کے اسٹیشن پر آیا، معلوم ٹرین میں لوڈ کیا، ٹرین سے جو ہے وہ شہر میں جا کے بیتیا ہوتی ہے جو چمپارن جاتا ہے. تو یہ نیپال کے بائی روڈ جب میں کاٹمنڈو گیا تو راستے میں ہی دیکھا، بارڈر سے کاٹمنڈو تک پلین پہ جاؤ تو نہیں، نیپال کا مزہ وہی کہ بائی روڈ چلو تب اللہ اکبر. دیکھو اس کو اللہ کے رسول نے عزت قرار دیا. اس کو کیا قرار دیا ہے؟ عزت. اور سفید پوشاک پہن کر کے مال اکٹھا کرنے کے غرض سے لوگوں سے مانگنا اس کو ذلت قرار دیا ہے. نبی علیہ السلام کہ نے دیکھا ایک شخص سوال کر رہا ہے، ہٹا کٹا صحت مند تھا، آپ نے اس کو بلایا، کیسی برکت ہوتی تھی، اس کو بلایا، یہاں آؤ، تم اتنے صحت مند ہو، مانگتے ہو، تم بھیک مانگتے ہو، اللہ نے اتنی طاقت تم کو دی ہے. کسی سے کلہاڑی مانگایا، کلہاڑی جانتے ہو نا، اور اس کا جو دستہ ہوتا ہے، اللہ رسول نے لکڑی کٹائی، اپنے ہاتھ سے اس میں دستہ لگایا اور کہا جاؤ، اب نظر نہیں آ رہا 2 دن، جاؤ جنگل سے لکڑیاں کاٹو
فری میں ملے گی. جنگل کی لکڑیاں فری میں ہیں. درخت نہ کاٹے، گری پڑی تھوڑی تھوڑی لکڑیاں جو ہوتی ہیں آج بھی جنگلوں میں کوئی اس کو پوچھتا نہیں، لے کے چلے آؤ. جاؤ گیا لکڑیاں کاٹا آ کے لکڑیاں بیچا. پھر گیا 2-3 دن کے بعد بڑا خوشحال. اللہ کے رسول کیا حال ہے؟ اللہ کے رسول ساری تکلیف دور، چلے جاتے ہیں، آتے ہیں بیچ کر کے مزو کھاتے ہیں، در در پر ذلیل ہوتا تھا. اللہ کے رسول یہ بہتر ہے، لکڑیاں کاٹ کر کے لاؤ بیچو، یہ بہتر ہے بنسبت اس کے کہ تم بھیک مانگو. اللہ اکبر. کاش کہ اللہ تعالیٰ آج بھی لوگوں کو توفیق دیتا یہ چیز پیدا ہو جائے. واللہ دیکھو اللہ کے رسول نے جب اس لکڑہارے کو پتا سمجھایا لکڑیاں، چند دنوں میں کیا ہو گیا، وہ مالدار. ایسے ہی ایک بڑا عجیب سا واقعہ ہمیں یاد آیا. ہندوستان میں صوبے گجرات کے اندر ایک ڈسٹرکٹ ہے سورت، بڑا مشہور ابھی صنعتی، اور پرانا نام اس کا باب مکہ. اور ابھی ایک برج ہے، اس برج کا نام ہی کیا ہے، برج مکہ. ابھی بھی برج ہے مکہ. یہ بامبے وغیرہ سے پہلے جو ہے وہ باب مکہ، یہاں عرب کے لوگ جاتے تو وہی اصل میں ان کا کیا کہتے ہیں اس کو، مینا وہی تھا، نام رکھے باب مکہ سورت. وہاں ایک قصبہ ہے سامرود، جہاں بہت بڑے عالم گزرے ہوئے میاں صاحب کے شاگرد آئے تھے. وہاں آئے تھے ہاشم صاحب اور مولانا عبدالجلیل صاحب سامرودی، بہت بڑے محدث بر صغیر گزرے ہوئے ہیں. ایک انسان اللہ اکبر، دیکھو کیسی برکت ہوتی. ایک انسان لندن جانے لگا. گجراتی بزنس مین ہوتا ہے اکثر و بیشتر، یہ گجراتی تھے. جانے لگے، کچھ دن ادھر نوکری کیے، ادھر کیے ادھر کیے، پلٹ کر کے آئے، مولانا سے ملے. مولانا کو بھائی چلو عالم ان سے دعا لے لیں. مولانا سامرودی رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے کہا دیکھو تم اب نوکری کی چھوڑو، کتنا کہا جب بڑی تکلیف ہوتی ہے، ایسا کرو تم بزنس کرو. اللہ اکبر. وہی لکڑیاں کاٹو، تم بزنس کرو. کہا ٹھیک ہے بزنس کریں. اب لندن جیسے شہر میں دکان کا کرایہ آج سے تقریباً 70-80 سال پہلے کی بات ہے، وہ آج کا لندن نہیں تھا. وہ تو دکان کا کرایہ کہاں سے لائیں گے، یہ کہاں سے لائیں گے، وہ کہاں. کہا کہ دیکھو ایک سائیکل خریدو. اللہ اکبر. کیا خریدو؟ وارث انبیاء تھے نا، اپنے شاگرد کو کیسے تعلیم دے رہے. ایک سائیکل خریدو، سائیکل میں کیریل خریدو. سائیکل چلانا آتی ہے تو ایسا کرو لندن میں ایک دکان سے کپڑا لو اور بیچو. وہی عبد الرحمان بن عوف والا واقعہ. ہاں انہوں نے اسی طرح سے بیچنا شروع کیا. سائیکل پر کپڑے کا بزنس شروع کیا. اب لازمی چیز ہے انسان اگر دن بھر محنت کرے گا، سائیکل چلا کر کے ہاتھ سامان لیا وہاں بیچا، کچھ تو منافع ہی پر بیچے گا نا. نہ پٹور کا خرچہ، نہ دکان کا خرچہ، نہ لائٹ کا خرچہ. اب بیچتے رہے. کہتے ہیں سال 6 مہینے میں اچھی خاصی پونجی آ گئی ان کے پاس. اب انہوں نے کپڑے کی دکان خریدی، دکان پہ بیٹھے، محنت کیا. پھر سوڈانی کپڑوں کا کاروبار شروع کیا. تو ماشاء اللہ لندن، پورا افریقہ، لندن یو کے میں بہت ساری، جدہ، ریاض، شارجہ، ہر جگہ سوڈانی کپڑے کی دکانیں، ہول سیل بھی اور ریٹیل بھی. اللہ اکبر. جب اپنی داستان بتائی تو مولانا کے بارے میں حکمت نبی کی سنت پر عمل کیا تھا مولانا نے. اللہ سبحانہ کلہاڑی اپنے سے بنائی. اللہ سلم جاؤ کلہاڑی میں 10 لگا، جاؤ کاٹو، جنگل سے کڑیاں خریدو اور بیچو، اب منافع لو. یعنی
مالدار ترین لوگوں میں ہو گئے. اب بیچارے فریش ہیں, پڑے رہتے ہیں لندن کے باہر کہیں کسی ٹاؤن کے اندر ہے. لیکن بہرحال ایک مثال دے رہا تھا کہ مانگنے کے بجائے آدمی محنت کرے, محنت کرے. اللہ رسول نے کیا فرمایا؟ سب سے بہتر رزق کیا ہے؟ پاکیزہ آدمی اپنے ہاتھ کا کمایا. تو کوشش کرو اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ اپنے پیر پر محنت مزدوری کر کے کھانے والا بنائے. مانگنے کا سوال, مانگنے کا سلسلہ شروع کرنا, انسان جب لالچ میں آ جاتا ہے تو اور سوال کرنا پھر اس سوال کا دروازہ بند نہیں ہوتا. تو اللہ کے رسول نے فرمایا جاؤ, بخاری کی روایت ہے, اس میں تمہاری عزت ہے لکڑی کاٹنے میں. لکڑی کاٹ کر کے واللہ ایک آدمی محنت مزدوری کر کے خودداری کے ساتھ کتنا بھی جھاڑو لگانا ہو, لکڑی کاٹنا ہو, کچھ بھی کرنا ہو, سوال کرنے کے بجائے محنت سکھاتا ہے, پورے محلے کے لوگوں کی نگاہ میں اس کی عزت ہو رہی. ہر آدمی اس کی تعریف کرتا, بھائی دیکھو ماشاءاللہ بہت محنتی آدمی ہے, اب بڑا پن نہیں, جو بھی کام ملتا ہے وہ کر لیتا ہے, اور پھر اپنے بچوں کو اور اپنے گھر کو سنبھالے ہوئے. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ اس حدیث کو سمجھیں. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ آتو ہو او منعو ہو, لوگوں کی مرضی تم سوال کرو تو دھتکار کے واپس لوٹا دیں اور یا تمہیں دیں, یہ چانس ہے. دھتکار کے بھگا دے وہ بھی بے عزتی, اور دیتے ہیں دو چار باتیں سنا کر کے دیتے ہیں اس سے بڑی بے عزتی ہوتا ہے. ایسے ہی اللہ تعالیٰ سب کو عمل کے توفیق نصیب فرمائے. چلیں, ان تمام احادیث سے اندازہ لگا کہ سوال کرنا یہ بدترین جرم ہے, اور کسی سے اگر مانگنا ہے, سوال کرنا ہے تو دو ہی شرطوں کے ساتھ سوال کرنا حلال ہوگا. دو شرطیں یاد رکھیں. نمبر 1 ان یکون محتاجا, آدمی کیا ہو؟ محتاج ہو, یعنی واقعی حاجت مند ہے اور آمدنی سے اس کی حاجت پوری, محنت مزدوری کرتا ہے, اس نے کوشش کرتا ہے بیچارہ, لیکن خرچہ اس کا پورا نہیں چلتا, محتاج ہے, حاجت مند. نمبر 2, یہ بہت دوسری شرط بڑی اہم ہے, یاد رکھو, یہ لوگوں کی نگاہ میں نہیں. دوسری شرط ہے کہ عمل کرنے کے لائق نہیں ہے, وہ عمل کرنے کے, یعنی کام کرنے کی, روزی روٹی کے لیے محنت کرنے کی طاقت اس کے اندر نہیں رہ گئی ہے. ٹھیک ہے نا؟ یہ شرط کہاں سے نکلی ہے؟ اللہ کے رسول نے لکڑہارے کو کیا کہا؟ فرمایا اس سوال کرنے کے بجائے لکڑیاں تم کاٹتے ہو, یعنی اس کے اندر کام کرنے کی, روزی روٹی کے لیے محنت کرنے کی طاقت, استطاعت اور صلاحیت تھی. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مانگنے سے منع کیا اور فرمایا اس سے بہتر ہے وہ لکڑی کاٹ کر کے زندگی گزار لینا. تو یہ دونوں شرطیں ہیں. اور محنت کرنا کہا, لیکن کبھی ایسا ہو سکتا ہے بہت محنت کرتا ہے بیچارہ, محنت کرتا ہے, محنت کرنے کے باوجود, کوشش کرنے کے باوجود, محنت مزدوری کرنے کے باوجود اتنی آمدنی نہیں ہو پا رہی جتنے بیچارے کا خرچہ پورا ہے. جب بھی آپ کے زکوٰۃ کا, صدقات کا محتاج ہے, اگر آپ اس کو دے دیں تو ادا ہو جائے گا, ثواب پائیں گے. یا بوقت ضرورت کسی سے وہ کچھ مانگ بھی لے گا تو کوئی مذاکرہ, کوئی حرج نہیں. کیوں؟ اس کا مقصد مال اکٹھا زیادہ بٹورنا مقصد نہیں ہے, بلکہ اس کا مقصد ہے یعنی 10,000 کا خرچہ ہے, بیچارے کی آمدنی 7,000 کی ہے, نہیں پورا ہوتا, کہیں لائٹ کٹ رہی ہے, کہیں پانی کا بل ہوتا ہے ایسے,
تو اتنا ہی مانگے جتنی میں اس کی ضرورت پوری ہو جائے. چلیں آخری حدیث اس باب کی. وعن سمرۃ بن جندب قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المسألة قد يقد الرجل بها وجهه إلا أن يسأل الرجل سلطانا أو في أمر لا بد منه. رواه الترمذي وصححه. یعنی امام ترمذی نے کچھ صحیح بھی کہا ہے. سمرہ ابن جندب رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ اللہ رسول نے ارشاد فرمایا المسألة قد يقد بها الرجل. یہ سوال کرنا یہ انسان کے لیے قد ہے. کیا ہے؟ خارش سمجھو. یہ دوسرا عذاب. ایک تو عذاب ہے جہنم کی آگ، یہی ہے نا، اور دوسرا کیا ہے؟ یہ چہرہ میں خارش میں تھا نا، کھجلی نوچ رہتا ہے، جس کے ذریعے انسان اپنے چہرے کو نوچتا ہوگا. 3 عذاب ہو گیا. نمبر 1 جہنم کی آگ کا انگارہ. نمبر 2 پہلی حدیث چہرے پر، اور اب جو کچھ ہوگا تیسرا نوچتا ہوگا. خارش، ناخون ہوگے بڑے بڑا، اس کو کھینچتا ہوگا. وہ کھجلی ختم ہی نہیں ہوگی. کیوں؟ دنیا میں سوال جب تک زندہ تھا اس کا ختم نہیں ہوا، مانگنا ختم نہیں ہوا، تو کھجلی بھی اس کی جلدی ختم نہیں ہوتی. اللہ اکبر. الا ان يسأل الرجل سلطانا، مگر یہ کہ آدمی سوال کرے کس سے؟ سلطانا، بادشاہ سے، حکومت سے. کس سے؟ حکومت سے. نہیں سمجھ میں آیا؟ آج بڑی واضح مثال ہے. ایک انسان ہے، گھر میں کھانے پینے کا انتظام ہو جا رہا ہے، اتنی محنت مزدوری کر لیتا ہے الحمدللہ کہ کھانا چل جائے، ٹھیک ہے نا. لیکن ہو سکتا ہے بیچارے کے لیے فیملی بڑی ہو، بچے زیادہ ہو، جس ٹوٹے پھوٹے مکان میں رہتا ہے وہ رہنے کے لائق نہ ہو. ہاں تکلیف ہے، گزرا تو ہو رہا ہے لیکن ہے تکلیف. اب اپنا مکان بنانے کے لیے ایک بنگلہ ہونا چاہیے، اس کے لیے بھیک مانگنا، سوال کرنا تو جائز نہیں. کیوں؟ جھوپڑے میں بھی انسان زندگی گزار لیتا ہے. لیکن اگر وہ حکومت سے کہے، کس سے؟ حکومت سے کہے، لکھ کر کے دے، مطالبہ کرے پہنچ کر کے بھائی ہمارے لیے ایسی تکلیف ہے، ہمارے ایک مکان کا انتظام کر دیں. کیا خیال ہے؟ وہ فقیر جو لوگوں سے مانگتا ہے اس میں اور اس میں فرق ہے کہ نہیں فرق ہے؟ یہ مستحق ہے. خاص طور سے جبکہ تقریباً دنیا کی غریب سے غریب ملک بھی ہو تو کوشش یہی کرتا ہے، وہ کوشش حکومت یہی کرتی، وہ ملک کی حکومت یہی کوشش کرتی ہے کہ غریبوں کو چھوٹا ہی سے ہی لیکن کوئی نہ کوئی مکان بنا کر کے. کیا خیال ہے؟ کتنا بھی غریب ملک ہو، یعنی رہنے کا انتظام حکومت کرتی ہے. اسی موقع پر حکومت آپ کو 2 بیڈ روم کا بنا کے دے رہی ہے اور آپ کو بڑے مکان کی ضرورت ہے، تنگی ہے. حکومت سے کہیں صاحب 2 مکان دے دیں یا 3 بیڈ روم والا دے دیں تاکہ گزارا ہو جائے، تو اس میں کوئی مذاکرہ، کوئی حرج نہیں ہے. آپ نے ڈائریکٹ کس سے طلب کیا ہے؟ حکومت سے. اسی طرح سے اور بہت ساری چیزیں ہیں، بچوں کی پڑھائی ہو یا اور کچھ ہو. اور ایک چیز اور ہے، تقریباً حکومتیں غریبوں کو اپنے پیر پر کھڑا کرنے کی بھی کوشش بھی کرتی حکومتیں. اب ہو سکتا ہے موجودہ حکومت نہ کرتی ہو، ورنہ آپ جانتے ہیں
خود ہندوستان کے اندر ایک تحریک ہمیشہ چلی تھی اور ہے کہ غریبی کو ختم کرنا، اور ایک تحریک چلی تھی کہ جتنے اندھے، جتنے اپاہج، کچھ ایسے ہیں جو بیچارے چل نہیں سکتے، اور کتنے ایسے پڑھے لکھے ہیں لیکن چل نہیں سکتے، پیر سے معذور، یا اور تو یاد ہوگا حکومت ان کے لیے ٹیلی فون بوتھ، کیا ٹیلی فون بوتھ بنا کر کے دے دی تھی، یاد ہے نا؟ اور کتنے معذورین بیٹھتے تھے، عورتیں، لنگڑے لولے بیٹھتے تھے۔ تو اس کا مطلب کہ حکومت اپنی ذمہ داری سمجھتی ہے کہ ملک کے غریبوں اور بے روزگاروں کی پریشانی دور کی جائے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اپنے بچے کو پڑھانا چاہتے ہیں، بچہ تعلیم حاصل کر لے گا تو کام کرے گا، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، ان تمام چیزوں کے لیے اگر آپ حکومت سے مطالبہ کریں تو آپ کا حق ہے۔ حکومت اگر آپ کو دے دیتی ہے تو اس میں کوئی مذاکرہ، کوئی حرج نہیں ہے۔ اور خاص طور سے ہم کہتے ہیں ہندوستان کے جو مسلمان ہیں، اپنا مطالبہ بھی اگر حکومت سے مانگتے، حکومت مکان دے رہی ہے، دکان بنا کے دے رہی ہے، یا کوئی اور کچھ دے رہی ہے تو برابر اپنا حق لے لیا کریں، ان کے لیے حلال نہیں حکومت کا پیسہ ہے، پتہ نہیں کسی کے ساتھ ظلم کیا ہوگا، ذاتی، یہی سوچتے ہیں نا۔ اس سوچ کر کے یہ جو اپنا بھی ہے کہ وہ دوسروں کو دے دیا جاتا ہے، تو ایسا نہ کریں۔ بہت ساری تحریکیں چلتی ہیں، کوئی بنا دیا، کوئی شیٹ ہے، حکومت سے پرمیشن لی، بھائی میں 200 مکان بنا کے غریبوں کو دیتا ہوں، کالونی بنا۔ تو اگر کچھ ایسا بن رہا ہے تو انسان، غریب آدمی اگر مطالبہ کر لے، وہاں کے لیے مانگ لے حکومت سے، تو شرعاً کوئی مداخلہ کوئی نہیں ہے۔ اسے اللہ تعالی نے کیا فرمایا؟ الا ان يسأل الرجل سلطانا، سوال کرنا خارش ہے، قد ہے، بے عزتی اور توہین ہے، چہرے پر دھبا ہے، لیکن آدمی اگر بادشاہ سے، حکومت سے طلب کرتا ہے تو وہ اس وعید میں شامل نہیں۔ آگئی بات سمجھ میں نا؟ الا ان يسأل الرجل سلطانا۔ اسی لیے جب سے یہ انڈیا بنا، یعنی یہ کیا کہتے ہیں وہ بٹوارا، اس وقت جو بل پاس ہوا تھا اس میں یہ تھا کہ مسلمان جو حج کے لیے جائیں گے، حکومت جن کے تھرو، تو ان کو کتنا 36% کچھ تھا، 25% کچھ ایسی رعایت تھی، یعنی اتنا حکومت اپنی طرف سے پیمنٹ کرے۔ یاد ہے نا بھائی؟ اب تو شاید ختم گیا، پتہ نہیں کیا کہتے تھے اس کو، یعنی وہ کافی کم اور سب سے زیادہ آرام کا حج وہی ہوتا تھا۔ یہاں سے اچھا لے جاتی تھی حکومت، باقاعدہ حرم کے قریب ان کو رہنے کا موقع ملتا تھا، کیونکہ حکومت پہلے سے وہاں بکرا رکھتی تھی، وہاں ہاسپٹل رہتا تھا، ڈاکٹر جایا کرتا تھا، سمجھ گئے نا، علماء جایا کرتے تھے، اور پھر وہاں پہنچنے کے بعد حکومت ہمارے زمانے میں جو وہاں پڑتا تھا 2000 ریال خرچے کو دیتی تھی۔ جو آپ نے جمع کیا ہے نا، جو پیسہ جمع کیا تھا حکومت کو حج کے لیے، پھر اس میں سے آپ کو 2000 ریال حکومت وہاں مکہ پہنچنے کے بعد خرچے کو دیتی تھی۔ اب بہت سارے نہیں ہم نہیں لیں گے، یہ حکومت کا ہے، کوئی پبلک پرائیویٹ نہیں ہے، یہ حکومت کا مال ہے، حکومت کی طرف سے آپ کو سہولت ہے، تو ایسی جو سہولتیں حکومتوں کی طرف سے ہوتی ہیں، اس حدیث کی روشنی میں آپ کا حق ہے، آپ کے لیے وہ حلال ہے۔ میرے خیال بات سمجھ میں نہیں آئی؟ الا ان يسر سلطانا او فی امر لا بد منہ، یا انسان کسی ایسی مصیبت، ایسی پریشانی میں پھنس گیا ہے، ایسی ضرورت اس کو پڑ گئی ہے کہ جس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے، تب وہ عوام سے بھی سوال، یعنی لوگوں سے، حکومت کے علاوہ کسی اور سے بھی سوال کر سکتا ہے، پرائیویٹ لوگوں سے، کمپنیوں سے،
یا ایسے ہی دینی اداروں ایسے جو رفاہی. جیسے بعد میں کئی بار آگ لگ جاتا ہے گاؤں میں، گرمی کا موسم ہے، پورا کا گاؤں جل جاتا ہے، جھوپڑ پٹی ہم لوگ جا گئے تھے جی جی پہاڑ کے سائڈ میں آگ لگ جاتا ہے، وہ لوگ دیکھتے ہیں کہ لوگ آتے ہیں کوئی بانس کا رب جو جھوپڑی بنا تو بانس کا رب کرتے ہیں، یا جی 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 اس کا رب کرتے کچھ اناج ہاں باہر سے علاوہ آ جاتا ہے تو لوگ ہاں. جو ہے ان تک کی لوگ تو ایسے لوگ ہیں بیچارے کوئی شارے کار نہیں، بلکہ ان کے علاقے میں کچھ ملتا ہی نہیں. تو اگر آگے تو ایسی حالت میں اولاً تو ہم لوگوں کو بغیر ان کے مانگے ہی، لیکن اگر نہیں پہنچ سکتے وہ مانگ رہے ہیں، اور خاص طور سے ایسے موقع میں جب حکومت کنارہ کشی کرتی ہو تو ان کو مانگ بھی سکتے ہیں، اور ہمارا اور آپ کا کام ہے ان کا تعاون کر دینا، مدد کر دینا. اسی پر بات ختم کرتے ہیں. سرکاری جو پروگرام چلتے ہیں جو سرکاری کے وجہ سے اس کو مطلب جو ہے فیسلٹی جو پروجیکٹ ہوتا ہے سرکاری پروجیکٹ کے ساتھ آپ دیکھیں گے گیا جو ہے انڈیا میں اگر ہم ابھی بات کریں ابھی سے آپ کو گھر بنانے کے لیے پیسہ ملتا ہے تقریباً 1 لاکھ سے 1.5 لاکھ ملتا ہے گھر بنانے کے لیے، 2 کمرے کا روم بنانے کے لیے. آپ کو لیٹرن بنانے کے لیے تقریباً 50,000 ملتا ہے. اس کے بعد آپ کو پانی لگانے کے لیے پیسہ ملتا ہے. مطلب سرکار کی طرف سے یہ ہے. اور آپ پریشانی کیا ہوتی ہے اگر مجھے گھر بنانا میں مستحق ہوں، یہ وہاں کے وارڈ ممبر ہیں. اب یہ کیا کرتے ہیں کہ جو ہے نا مطلب 1-1.5 لاکھ روپے ملا تو کمیشن بندھا ہوا ہے کہ ہم کو 10%. اب اس میں پورا چین بندھا ہوا ہے. تو کیسے میرے لیے جائز ہے کہ مطلب جو ہے مطلب میں کمیشن دوں کہ بھئی اب مجھے تو پیسہ چاہیے، اب یہ لوگ میرے کو جبر میں دوں گا نہیں تو یہ لوگ کام نہیں کرائے گا. دیکھو اپنا حق لینے کے لیے اس کا حلال وہ اس کے لیے تو نہیں ہوگا حلال، لیکن آپ اپنا حق لے سکتے ہیں، اس کے مدعے کچھ نہیں مدعا. ارے وہی نہیں، ہمارے یہاں کا مزاج بن گیا ہے جس کو چانس مل گیا بلکہ وہ اپنا چھوٹا مکان بڑا بنا لیتا ہے 2-3 منزلہ اور پبلک کو تھوڑا سا دے کے گزارا کر لیتا ہے. یہ بہرحال یہ امانت ہے. اللہ تعالی ہدایت دے لوگوں کو، اور مسلمانوں کو چاہیے کہ اپنا پورا حق لیں اور کوشش کریں کہ امانت داری کے ساتھ اگر آپ کو اللہ نے دیا ہے یہ ذمہ داری دی ہے تو آپ پورا غریبوں کو دے کر مطلب اس کے اندر آدمی کی عزت ہوتی ہے، آدمی کی عزت گھٹتی نہیں. لیکن آج جانتے ہو پردھان گاؤں کا مکھیا بھی ہو جائے لوگ سمجھتے کہ 5 سال مل گیا تو 5 سال میں تو اگر اتنا ہم تیار ہو جائیں گے. اسی وجہ سے کہ جب سرکاری اتنا پیسہ خرچ کر رہی ہے سرکار جو سے کیا ہو رہا ہے کہ گاؤں میں جو پردھانی کا الیکشن ہو رہا ہے، جو وارڈ کا الیکشن ہے، اس میں سے لاکھ روپیہ ہم لوگ خرچہ کر رہے ہیں. اچھا اس کے بعد ایک اور ہے دوسرا جو ہمارے مسلمان ساتھی جو گھر سے بہت کھاتے پیتے اچھے، بہت اچھا، سب کچھ اچھا، ان کو وہ لوگ کیا کرتے ہیں یہ اب ان کو تو کمیشن چاہیے. وہ کیا بولتا بھائی کاغذ بھر دو پیسہ مل جائے گا. تو اسے کیا وہ اسی حدیث میں شمار ہوا کہ آپ کے پاس سب کچھ تھا پر پھر مال کی ہے، چلو آج اب تو مال بڑھانا ہے کچھ کیسے مطلب وہ پھر وہ کیا کرتے ہیں کہ غلط مطلب آپ غلط سائن آپ غلط وہ سب بھرتے ہیں اور کیا کرتے پیسہ لیتا ہے، اس کا تو کمیشن بن جاتا ہے. اور آپ جو کیا کرتے ہیں کہ آپ کو پاس ہی پیسہ آ جاتا ہے، بھلے آپ کو اس کی کوئی آپ کے گھر میں لیٹرین ہے، آپ کے گھر باتھ روم ہے، پر آپ کیا کر رہے ہیں کہ جو ہے پھر وہ مال کا لالچ دے کر کے سرکار کا پیسہ گبن کرنے کے لیے آپ اٹھا لیں. دیکھو انما الاعمال بالنیات، سمجھ گئے نا، امانت میں خیانت ہے. اللہ رسول نے ارشاد فرمایا اشفعوا تؤجروا، اگر تمہارے کہنے سے کسی کا کام بن جاتا ہے تو بھائی اتنا دے دو تب تمہارا کام کرائیں گے. اشفعوا تؤجروا، ذرا اللہ نے تمہاری زبان میں تاثیر تو عزت دی ہے، تمہاری سفارش سے کہنے سے ان کا کام بن جاتا ہے، اللہ اس کو کام کرا دو. پھر اللہ رسول نے فرمایا اگر تم کو گاؤں میں یا کسی کو لکھنا نہیں آتا، تم کو اللہ نے لکھنا پڑھنا سکھایا ہے تو اس کی فیس نہ لو، ایسا کرو کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے اس کو لکھ کر کے دے دو. یہ جو ہمارے ہاں چل گیا ہے نا، ایجنٹ کا بھی بہت غریبوں کو نقصان دہ چیز ہے. اچھے لوگ جو گھر کے اچھے لوگ کیا کرتے پیسہ دیکھے جیسے 50 روپے مل رہا ہے تو وہ آتا ہے اس کے پاس، یہ آتا ہے میرے پاس، بولتا ہے بھلے میں اس کا مستحق نہیں ہوں، اگر دیکھا جائے تو اگر سرکار پکڑی گئی تو مجھے جیل بھی جانا پڑ سکتا ہے. اب کیا غلط وہ لگا کر کے آمدنی کا ذریعہ دکھا کر کے سب دکھا کر کے اب وہ کیا کرتا ہے کہ 50 روپے لے کر کے آتا ہے. 50,000 میں سے وہ 2,500 روپے اس نے لے لیا، باقی پیسہ مجھے پیسے کی کوئی میں مستحق ہی نہیں اس کا، اسی میں شمار ہے. جی اسی میں شمار ہے، نہیں کرنا چاہیے. انشاءاللہ باقی اگلے ہفتے نیا باب شروع ہوگا اسی کا کہ یعنی صدقات کے مستحق کون ہوتے ہیں. یہ بڑا اہم باب ہوگا. وہی آ رہا نا زکوٰۃ و صدقات کے مستحق کون سے لوگ ہوتے ہیں ان کا تذکرہ ہوگا انشاءاللہ.
سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ آپ کو نئی ویڈیو برابر ملتی رہیں۔ لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے۔